عورتیں بال کیوں نہیں کٹوا سکتی؟ عورتوں کے لیے عام حالات میں بال کٹوانا جائز ہے یا نہیں؟ اس بارے میں کوئی حدیث ہے، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ عورتوں کو مردوں کی مشابہت سے اور مردوں کو عورتوں کی مشابہت سے، یہ بات پوری میں مسلم ہے کہ عورت کو اللہ نے لمبے بال دی، یہ بال کٹوانا یہ مردوں سے مشابہت ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں امہات المؤمنین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بال کٹوائے، چھوٹے کروائے، تو اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے عورت بال چھوٹے کروائے۔ تو خوب سمجھیں کہ امہات المؤمنین نے نبی کے انتقال کے بعد جو بال چھوٹے کروائے تھے وہ زینت ختم کرنے کے لیے، کہ اب شوہر کا انتقال ہو گیا تو ہم نے بالوں کی زینت کس کے لیے، یہ تو شوہر کے لیے تھی، تو زینت ختم کرنے کی نیت سے تھوڑے سے چھوٹے کروائے تھے بال انہوں نے۔ جبکہ آج عورتیں جو بال چھوٹے کرواتی ہیں وہ فیشن کے لیے، زینت پیدا کرنے کے لیے، تو یہ تغییر خلق اللہ ہے، یہ اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے۔ چیز میں اللہ نے زینت رکھی ہے لمبے بالوں میں، آپ اس کے خلاف کو زینت قرار دے رہے ہو، تو یہ اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے، اس لیے عورت کے لیے ناجائز ہے کہ وہ زینت کے لیے بال چھوٹے کروائے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس لیے بالوں کے کنارے چھوٹے کر رہی ہے کہ اس سے بال صحت مند ہو جائیں گے تو یہ جائز ہے۔ تو اس لیے عورت کے لیے اس لیے بال چھوٹے کرانا کہ فیشن کے طور پر، زینت کے طور پر، تو فساق عورتوں کا شعار ہے، غیر مسلموں کا شعار ہے، تو یہ مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں۔ اور اگر ویسے ہی چھوٹے کرواتی ہے کہ وہ بالوں کی نوکیں چھوٹے کروا رہی ہیں کہ تاکہ وہ تھوڑے سے ایک لیول میں آ جائیں تو یہ جائز ہے۔ اور اگر کوئی اس لیے چھوٹے کروا رہی ہے کہ بہت ہی لمبے ہو گئے ہیں، سنبھالنا مشکل ہے، تو بھی جائز ہے، لیکن اتنے چھوٹے کہ مردوں سے مشابہت نہ ہو۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ کم سے کم جو ہے نا اتنے بال جو کمر تک آ رہے ہوں اور جو جس میں چٹیاں بن سکتی ہو، بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ جو عورتوں کے بال ہوتے ہیں کم از کم چٹیاں بن سکتی ہے بالوں میں، اگر کوئی بنانا چاہے تو اس سے زیادہ چھوٹے کرنے کی اجازت نہیں۔ لڑکی کے لیے ٹیڑھی مانگ نکالنا کیسا ہے؟ رمیسا طارق کراچی سے۔ کیا لڑکی کا ٹیڑھی مانگ نکالنا گناہ ہے؟ کیا یہ غیر مسلموں سے مشابہت ہے؟ جی ہاں، یہ صحیح نہیں ہے ٹیڑھی مانگ نکالنا، اسلامی کلچر میں اس کا کوئی تصور بھی نہیں تھا، اور تغییر خلق اللہ کامل طور پہ تو نہیں ہے لیکن اس کی بو ہے اس عمل میں، اس لیے علماء نے منع کیا ہے، تمام کتابوں میں یہ منع لکھا ہوا ہے۔ مانگ آپ صرف بیچ کی نکال سکتے ہیں یا پیچھے سارے بال لے جائیں، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی، تو سائڈ کی مانگ نہیں نکالنی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن یہ طریقہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ ثنا جاوید انڈیا سے۔ خواتین کے بال نظر آنے سے فرشتے وہاں سے دور چلے جاتے ہیں، تو جب خواتین سونے جاتی ہیں تو کہ ان کے پاس سے فرشتے دور چلے جاتے ہیں، یا پھر خواتین کو اسکارف پہن کے سونا چاہیے؟ کیا آیت الکرسی پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھی جاتی ہے؟ دیکھیں آیت الکرسی اگر بطور رقیہ کے پڑھی جا رہی ہے تو پھر بسم اللہ نہ پڑھیں، بطور تلاوت کے پڑھ رہے ہیں تو پھر اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں پڑھیں۔ اور باقی یہ ہے کہ بال نظر آنے سے فرشتے دور چلے جاتے ہیں، عورت پہ نامحرم سے پردہ فرض ہے، محرم سے پردہ فرض نہیں ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ عورت کے بال کھل جائیں گے تو فرشتے بھاگ جائیں گے، اس کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ ہاں نامحرم کے سامنے بال کھولنا حرام ہے، لیکن ویسے ایک حیا کی بات ہے، شریعت حیا کو پروموٹ کرتی ہے، تو ماضی میں کسی بزرگ نے عورتوں میں حیا کو پروموٹ کرنے کے لیے شاید کچھ ایسی بات کہہ دی ہو کہ فرشتے دور چلے جاتے ہیں، تو حیا کو شریعت پروموٹ کرتی ہے۔ کوشش یہ کیا کریں گھر میں ہر وقت سر پہ چادر رہے، دوپٹہ رہے، تو اچھی بات ہے یہ، لیکن فرض واجب نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ عورت حیا میں رہے، جتنا پراپر ڈریس پہنے گی اللہ کی نظر میں اللہ کی وہ اتنی ہی زیادہ محبوب ہوگی، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہر وقت جو ہے وہ اگر سر پہ چادر رکھے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن فرض نہیں ہے، یہ لازمی نہیں ہے۔ التمش حسین بہار انڈیا سے۔ کوئی بھی لڑکی یا عورت اپنا سر کھول کے وضو کر سکتی ہے یا نہیں؟ وضو ہوگا یا نہیں؟ سر کے بالوں پر باپ یا بھائی کی نظر پڑتی ہو تو اس بارے میں بتائیں۔ دیکھیں سر کے بالوں کا پردہ اپنے محرم رشتوں سے نہیں ہے، جو بھی محرم رشتے ہیں باپ بھائی ان سے عورت کے لیے پردہ فرض نہیں ہے، غیر محرم سے پردہ فرض ہے، تو بھائی باپ وغیرہ کے سامنے سر کے بال کھولے جا سکتے ہیں، لیکن افضل یہی ہے کہ نہ کھولے جائیں۔ عام طور پر اچھے خاندانوں میں جن میں حیا زیادہ ہے عام طور پر ان کی خواتین سر پہ چادر ہی رکھتی ہیں، تو لیکن لازم نہیں ہے، تو اس لیے چہرہ یعنی سر کھول کے ان کے سامنے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عورت کے لیے گھر میں سر کھلا رکھنے کا حکم۔ بنت عبداللہ اتر پردیش انڈیا سے۔ اتر پردیش یو پی، جہاں ہمارے باپ دادا بھی یو پی سے ہی آئے ہیں، سنسار پور سے، تو یو پی سے انہوں نے پوچھا، یو پی سے جب کسی کا فون آتا ہے نا تو وہ جو اردو بولتے ہیں مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، کیونکہ مجھے اپنے والد اور دادا یاد آتے ہیں اس میں، دادی، وہ ہماری دادی اور والد جو اردو بولتے تھے نا وہ بالکل وہی اردو تھی جو اب یو پی سے کسی کا فون آتا ہے تو وہ جو اردو بول رہا ہوتا ہے، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے ان کا اردو بولنا، کیونکہ مجھے اپنے والد صاحب اور والدہ اور اپنی دادی جو ہمارے پرانے بزرگ دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، ان سے جو ہم نے اردو سنی تھی وہ ایکسنٹ اور وہ لہجہ ہمیں یو پی سے مل رہا ہوتا ہے، بڑا اچھا سا محسوس ہوتا ہے۔ کئی دفعہ جو یو پی سے کسی کی کال آئے تو میں ان کو کہتا بھی ہوں کہ آپ تھوڑی سی بات کریں، مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے،
مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے والد صاحب کی یاد تازہ ہو رہی ہے، والدہ کی، اور جو ہماری دادی وغیرہ جو اردو بولا کرتی تھی. ہماری تو اردو ظاہر ہے اب وقت کے لحاظ سے چینج ہو گئی، لیکن وہ جو یو پی کی اردو تھی نا، وہ آج بھی یو پی والے وہی اردو بول رہے ہیں، ان کی اردو میرا خیال ہے چینج نہیں ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ عورت کے لیے گھر میں سر کھلا رکھنے کا حکم کیا. گرمی کی وجہ سے لڑکی گھر میں والد اور بھائی کے سامنے صرف گلے میں دوپٹہ ڈال سکتی ہے، اگر سر نہ ڈھانپے تو کوئی حرج تو نہیں ہے. جائز ہے سر چھپانا، والد اور بھائی کے سامنے لازم نہیں ہے، لیکن بہرحال حیا عورت کی زینت ہے. اگر سر پہ چادر ڈال لیں تو اچھا ہی ہے، یہ برا نہیں ہے. بعض گھروں میں تو اس کا بڑا خیال کیا جاتا ہے. تو شریعت نے گنجائش ضرور دی ہے کہ عورت سر کے بال کھول سکتی ہے، لیکن اپریشیٹ نہیں کیا. تو اگر چادر سر پہ رکھیں تو زیادہ اچھی بات ہے، لیکن کوئی فرض نہیں ہے. اذان کے دوران سر پر دوپٹہ لینا، کیا اذان کے وقت سر پر دوپٹہ نہ لینا گناہ کا باعث ہے؟ نیز اگر کوئی ضروری بات ہو رہی ہو یا قرآن کی کلاس ہو رہی ہو تو کیا اذان کے وقت اسے جاری رکھنے میں کوئی حرج تو نہیں؟ بنت اجمل بہاول نگر سے. دیکھیں، دوپٹہ لینا کوئی حدیث میں تو حکم نہیں ہے اذان پہ دوپٹہ لینے کا، البتہ اتنی بات ہے کہ شریعت میں یہ بات ثابت ہے کہ شاعر اسلام کا احترام لازم. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. قرآن کہہ رہا ہے کہ جو بھی شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے، احترام کرتا ہے، تو یہ دل کے تقوی کی علامت ہے. اب احترام کا کوئی خاص طریقہ قرآن نے نہیں بتایا، یہ عرف پر چھوڑا گیا ہے. تو اذان بھی شاعر اسلام میں سے، اس کا احترام کرنا چاہیے. تو ظاہر خواتین کے لیے احترام کا یہی طریقہ ہے کہ سر پہ چادر لیں، وہ تھوڑا سمٹ جائیں، تھوڑا ایک یعنی وقار ظاہر کریں. تو اس لیے خواتین کو اذان کے وقت دوپٹہ لازمی لینا چاہیے. رہا یہ مسئلہ کہ دوپٹہ نہیں لیں گی تو گنہگار ہوں گی، تو گناہ تو نہیں ہے، لیکن یہ عمل بہرحال قابل ملامت ہے کہ تھوڑا سا انسان کو اللہ کے نام کا خیال کرنا چاہیے، خاص طور پہ جب عرف بھی ہو کہ اذان کا اسی طرح سے احترام کیا جاتا ہو. اور رہا یہ مسئلہ کہ اس وقت باتیں کرنا یا قرآن کی کلاس، تو بہتر تو یہی ہے، اور بہت تاکید ہے اذان کے احترام کی. تو اذان جب ہو رہی ہو تو آپ اپنی کلاس کو تھوڑی دیر کے لیے روک لیں. حتیٰ کہ فقہا کہتے ہیں بہتر یہ کہ تلاوت بھی نہ کی جائے اس وقت، باتیں بھی نہ کی جائیں، اذان کو سنا جائے. البتہ اس سے وہ اذان مراد ہے جو آپ کے محلے کی مسجد کی، کیونکہ اذانیں بھی 4 5 آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، تو بس وہ جو آپ کے محلے کی مسجد کی اذان ہے. تو بہت زیادہ تحقیق کی ہے اس میں، آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ٹرخانے والا کام نہیں ہے. جب ریسرچ ہوتی ہے نا تو پھر ریسرچ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ریسرچ. تو وہ 1 مہینے کی بلکہ اس سے بھی زیادہ ٹائم لگا کے ریسرچ ہے، وہ ریسرچ ظاہر ہے 3 4 گھنٹے کی ہے. ٹائم انسان کا نا، ایک پیپر اگر ریسرچ کے بعد لکھے نا تو تحقیق کے بعد 1 صفحہ لکھنے میں مہینہ لگتا ہے. آج کل کے جو اسکالرز آ رہے ہیں نا، ایسے دن ریسرچ پیپر شائع ہو رہے ہیں، ان کی کوئی ریسرچ نہیں ہوتی ہے. تو وہ تراویح والا بیان اب ہم نے لگا دیا اپلوڈنگ پہ، تھوڑے سا اس میں حوالے کچھ ایڈ کرنے ہیں. تو پہلے میں نے پورا وہ لکھ کے رسالہ لکھا ہے تراویح پہ، اس رسالے کو پھر میں ویڈیو ریکارڈنگ میں لا جاؤں. لیپ ٹاپ میں وہ رسالہ ہے، وہ بھی میں انشاءاللہ شائع کر دوں گا. تو ابھی تو ہمارا فوکس یہ تھا کہ ویڈیو ریکارڈنگ اس کی ہو. تو وہ جب اپلوڈ ہوگا تو آپ نے اس کو سننا ہے، آگے بھی پھیلانا ہے، کیونکہ اس کی اہمیت میری نظر میں 2 وجہ سے تراویح کی، 2 وجہ سے. نمبر 1، جس اہتمام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزوں کا حکم دیا ہے نا، قیام رمضان کا بھی اسی اہتمام سے حکم دیا ہے. رمضان اور تراویح یہ ساتھ ساتھ ملے ہوئے ہیں. ہمارے اہل حدیث بھائی جو کہتے ہیں نا رمضان اور غیر رمضان میں 8 ہی پڑھنی ہے، تو یہ تو آپ نے رمضان کی ویلیو کی حیثیت ہی ختم کر دی، کیونکہ رمضان میں بھی 8، غیر رمضان میں بھی 8، تو رمضان میں کیا فضیلت ہوئی؟ پھر رمضان میں کیا اسپیشل آپ نے پروٹوکول دیا رمضان کو؟ بلکہ الٹا، جو 8 رکعتیں رات کے آخری وقت میں پڑھنی ہوتی ہیں وہ عشاء کے بعد پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ لوگ. یعنی رمضان کی ویلیو تو بجائے بڑھانے کے اور زیادہ کم کر دی ہے. تو اس لیے تراویح اور رمضان یہ دونوں کیا ہیں؟ ساتھ ساتھ ہیں. ہاں، روزہ فرض ہے اور تراویح سنت مؤکدہ ہے. ہمیشہ سے ایسا ہوتا رہا ہے، اس کو چھوڑا نہیں ہے اسلاف نے کسی قیمت پہ بھی تراویح کی نماز، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ عام سنت نہیں ہے. اس پہ سارے ریفرنسز میرے ویڈیو کلپ میں موجود ہیں کہ عام سنت نہیں ہے. اس کو جو نفل کہہ دیا جاتا ہے یہ اس سینس میں کہ فرض نہیں ہے، لیکن عام نوافل کی طرح نہیں ہے، بلکہ سنت مؤکدہ ہے. اور بعض ائمہ نے تو وتر سے بھی زیادہ اس کو تاکید سے بیان کی ہے. بہرحال وتر کی زیادہ تاکید ہے. تو اب چونکہ رمضان کا ایک خاصہ ہے، یہ خلفائے راشدین نے اس کو شروع کیا، خلفائے راشدین خود بھی پڑھتے تھے. یہ سارے ریفرنسز انشاءاللہ اس میں آپ کو ویڈیو بیان میں مل جائیں گے. اب وہ ہے 4 5 گھنٹے کا، تو ہم سوچ رہے ہیں اس کو ٹکڑوں کی شکل میں شائع کریں. تو اب تو رمضان کا اینڈنگ آخری وہ چل رہا ہے، تو کوئی بات نہیں، اس کو چلا دیں گے، پھر اگلے رمضان میں زیادہ وائرل ہو جائے گا، پورے سال چلتا رہے گا.
تو یہ ایک وجہ تو یہ ہے اس کی، جو میں نے اس کو اتنی اہمیت دی اور اس میں پورا مہینہ میں نے مغز ماری کی ہے، بہت زیادہ مطالعہ کیا، بہت ہر طرح سے اس کو کور کیا ہے، کوئی اشکال انشاءاللہ اس میں چھوڑا نہیں ہے۔ تو آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ تھوڑی محنت نہیں ہے، اور یہ بھی اندازہ ہوگا ریسرچ اس کو کہتے ہیں، جو آج کل کے محقق مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے تحقیق بھائی کچھ بھی نہیں ہوتی، ایک حدیث وہاں سے دیکھی ایک وہاں سے دیکھی، مارکیٹ میں کیا لیا ہے تحقیق ہے، اور اس کو تحقیق نہیں کہتے۔ تو وہ آپ نے زیادہ سے زیادہ اس کو وائرل کرنا ہے، اور میں اہل علم سے گزارش کروں گا کہ میں چھوٹا آدمی ہوں لیکن وہ آپ علماء بھی سن لیں، انشاءاللہ وہ بھی بہت ان کی کلیئرٹی بالکل ٹھیک ٹھاک طریقے سے ہو جائے گی۔ آگے جب علماء عوام کو یہ مسئلہ بتائیں گے تو ان کو بھی آگے بیان کرنے میں آسانی ہوگی، کانفیڈنٹلی ایک بات بتا سکیں گے۔ تو پہلی وجہ کیا ہوئی اس پہ میں نے اتنی محنت کیوں کی ہے؟ پہلی وجہ یہ ہوئی ہے کہ میری نظر میں اس مسئلے کی اہمیت اس وجہ سے بہت زیادہ ہے کہ رمضان کا آپ نے اگر 8 رکعت تراویح کر لی تو رمضان کی ویلیو ختم، جس کو حدیث میں بہت زیادہ 2 چیزیں رمضان کا خاصہ بیان کی گئی ہیں، دن کا روزہ اور رات کی تراویح۔ دوسری بات یہ کہ آپ جب وہ میرا ویڈیو کلپ سنیں گے انشاءاللہ، ویڈیو کلپ کیا پورا بیان ہی ہے، کلپ تو شارٹ چھوٹے موٹے چیزوں کو کہا جاتا ہے، وہ تو پورا ایک 4-5 گھنٹے کی پریزنٹیشن سمجھ لیں آپ، تو آپ کو اندازہ ہوگا یہ مسئلہ اجماعی تھا، اور اتنا زبردست اجماع اس پر ہوا ہے کہ چند ہی مسائل ہیں جن پر ایسا زبردست اجماع ہوا ہو۔ اجماع کہتے ہیں کہ کسی بھی دور میں پوری امت کسی ایک مسئلے پہ جمع ہو جائے تو اس کو اجماع کہتے ہیں، جبکہ اس مسئلے میں کسی دور میں نہیں، 1300 سال امت جمع رہی ہے، 1300 سال، 1-2 اقوال ہمیں ملتے ہیں اس کے خلاف، 1300 سال امت نے کسی مسئلے پر اتفاق کیا ہو، اس کے بعد آ کے اس میں رکھنا ڈالنا اور مسجدوں میں 8 رکعت تراویح شروع کرا دینا، یہ پھر اس کی علامت ہے کہ جب نئے لوگ آئیں گے نا دین کے علم کی طرف اور ان چیزوں سے متاثر ہوں گے تو وہ پھر اسلاف کو معاذ اللہ بے وقوف سمجھنا شروع کر دیں گے کہ دین تو ہم نے سمجھا ہے، صحابہ، تابعین، چاروں ائمہ اور پوری امت یہ تو ایسا ہی تھی۔ تو جب ایک دفعہ امت پہ اعتماد اٹھتا ہے تو بریکیں فیل ہو جاتی ہیں، پھر غامدیت کا دروازہ یہیں سے کھلتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ قرآن و حدیث کا نام غامدی صاحب بھی لیتے ہیں، فرق کیا ہے؟ غامدی صاحب قرآن و سنت کی وہ تشریح جو غامدی صاحب کی سمجھ میں آئے، ہم کہتے ہیں قرآن و سنت کی وہ تشریح جس پر امت نے عمل کیا۔ یہ امت غلط نہیں ہو سکتی، اس امت کی بڑی ویلیو اللہ کی نظر میں، یہ یہود و نصارہ والی امت نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اللہ کے حبیب کی امت ہے، اللہ کے آخری نبی کی امت ہے۔ یہ امت کو آپ یہودیوں پر، عیسائیوں پر قیاس نہیں کر سکتے، اس میں تعامل امت کا عمل متواتر، اس کی بہت بڑی ویلیو ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ میرے اس ویڈیو بیان میں انشاءاللہ سنیں گے۔ دیکھیں میں نے بہت سارے پروگرام اپنے کینسل کیے، میں نے اور مجھے یہ 8 سال 10 سال پہلے یہ کام کر لینا چاہیے تھا، لیکن وہ اتنا زیادہ یعنی میں مصروفیت میری کہہ لو یا کچھ بھی سفر وغیرہ، تو مجھے ٹائم اس رمضان میں میں نے کہا یہی کرنا ہے، اس کو مکمل کرنا ہے، تو اس لیے وہ آپ لوگوں نے لازمی سننا ہے۔ اور دوبارہ ریپیٹ کر دوں، 2 وجہ سے اس کو میں نے ویلیو دی ہے۔ امت کا اجماع، 20 رکعت تراویح، کم سے کم 20 رکعت تراویح پر امت کیا ہے؟ متفق، اور صدیوں متفق رہی ہے، اور خلفائے راشدین نے اس کو پوری دنیا میں پھیلایا۔ حضرت عمر نے آرڈر دیے باقاعدہ کہ مسجدوں میں یہ شروع کرو، اس کو ایسے اڑا دیا۔ اب دیکھو 8 رکعت پڑھ کے لوگ نکل رہے ہوتے ہیں، آپ 2 رکعت پڑھ کے نکل جاؤ، آپ نہ ہو، لیکن یہ مت کہو کہ یہ سنت ہے۔ اگر کسی میں سستی ہے، نہیں پڑھ رہا، تو سنت کا لیبل نہ لگائے۔ کم سے کم جس پر صحابہ، تابعین، مجتہدین کا اجماع ہوا ہے، کم سے کم کتنی رکعتوں پر ہوا ہے؟ 20 رکعتوں پر۔ اور امام ابو حنیفہ چونکہ بدعت کے بارے میں بہت سخت ہیں، 2 چیزیں یاد رکھنا کام آئیں گی انشاءاللہ۔ سب سے زیادہ بدعت کے معاملے میں یا بدعت سے سب سے زیادہ دور جو فقہ ہے نا، وہ فقہ حنفی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی فقہ حنفی میں بدعت کے معاملے میں جتنی شدت آپ کو ملے گی باقی فقہ میں نہیں ملے گی، حتیٰ کہ اہل حدیثوں میں بھی نہیں ملے گی آپ کو۔ اس کی ایک مثال تراویح ہے۔ فقہ حنفی میں تراویح کی جماعت 20 رکعت سے زیادہ جائز نہیں ہے، باقی تینوں فقہ میں جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ وہ کہتے ہیں بھائی جب حضرت عمر نے 20 پڑھائی ہیں تو اگر کوئی زیادہ بھی پڑھا دے تو سنت ہے نا، تو پڑھا لیں۔ امام حنیفہ کہتے ہیں کہ آپ عید کے بعد جماعت سے تراویح کی نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ نفل کے طور پہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں؟ ثبوت نہیں ہے۔ تو رمضان میں بھی جتنی رکعتوں کا ثبوت ہوگا اتنی جماعت سے پڑھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ انڈیویجولی پڑھے، جماعت سے نہیں پڑھ سکتے۔ انڈیویجولی آپ 20 کیا 40 پڑھ لو، 36 پڑھ لو، جتنی مرضی پڑھ لو، ساری رات پڑھ لو۔ کہتے ہیں جماعت سے جتنا ثبوت ہے اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے۔ تو بدعت کے معاملے میں
امام ابو حنیفہ میں سختی ہوئی کہ نہیں ہوئی کہ بھائی جو چیز جتنی جس درجے کی ثابت ہوگی اس کو اتنا لیا جائے گا, اس میں اپنی طرف سے ایڈیشن نہیں ہوگی. تو فقہ حنفی بدعات سے سب سے زیادہ دور ہے, حنفی دور نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ دو چیزیں الگ الگ ہیں. ایک ہے حنفی, جو حنفی لوگ ہیں ان میں بدعتیں بہت زیادہ ہیں, حنفیوں میں بدعتیں بہت ہیں. آج کل جو چل رہی ہیں سارے حنفیوں کی بدعتیں ہی تو ہیں. میں فقہ حنفی کی بات کر رہا ہوں, حنفیوں کی بات نہیں کر رہا. امام ابو حنیفہ کے عقیدے بہت صاف ستھرے تھے اور بدعت سے بہت دور تھے. وہ بعد کے لوگوں نے بہت, دنیا بھر میں جاؤ جہاں جہاں حنفی لوگ ہیں یا شافی بھی ہیں, بدعتی شافیوں میں بھی بہت ہوتے ہیں, حنفیوں میں بھی بہت ہوتے ہیں. تو اس لیے اس کی مثال ایسے جیسے مسلمان 2 نمبر ہوتے ہیں لیکن اسلام تھوڑی, اسلام تو بھائی بہت پاکیزہ مذہب ہے. تو مسلمان کے عمل کو دیکھ کے کہنا کہ اسلام ایسا ہے, تو بھائی ہمارا عمل برا ہو سکتا ہے, اسلام برا نہیں ہے. تو امام حنیفہ کا جو فقہ ہے جس کو فقہ حنفی کہا جاتا ہے بہت مضبوط فقہ ہے دلائل کی دنیا میں, اور بدعت سے سب سے زیادہ دور ہے. عقیدے بالکل 2 اور 2 4 کی طرح کلیئر ہیں اس میں. بعد کے لوگوں نے بڑی بڑی گڑبڑیں کی ہیں اور آج بھی ہیں بہت ساری, بہت کچھ ہو رہا ہے, اور وہ ساری گڑبڑیں امام حنیفہ کے کھاتے میں ڈال دیتے. تو اس لیے میں نے 2 وجہ سے اس مسئلے کو بہت اہمیت دی ہے کہ دنیا بھر میں ابھی خبریں آ رہی ہیں فلاں جگہ 8 شروع ہو گئی, فلاں جگہ 8 شروع ہو گئی. بھائی مسجد میں 20 رکعت سے کم جائز نہیں ہے, کیونکہ شاعر اسلام میں سے ہے, خلفائے راشدین نے اس پہ مواظبت کی ہے. تو مسجد میں جب بھی قائم کی جائے گی وہی جس کا حضرت عمر نے حکم دیا تھا. ہاں جماعت مسجد میں 20 ہو, پھر جس میں جتنی توفیق ہے وہ پڑھ لے. جماعت سے پڑھنا ضروری نہیں ہے, یعنی سنت موقدہ نہیں ہے, افضل ہے اکیلے پڑھ لو آپ. اور کبھی طبیعت خراب ہو, تھکاوٹ ہے تو چھوڑی بھی جا سکتی ہے, کیونکہ سنت موقدہ کا حکم یہ ہے, سنت موقدہ اس سنت کو کہتے ہیں جس کی بہت زیادہ تاکید ہو. فرض نہ ہو لیکن تاکید اس کی بہت زیادہ. اب فرض نہ ہو, واجب نہ ہو, تاکید ہو, اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ واجب وہ ہوتا ہے جس کو چھوڑیں گے تو گناہ ہوگا, سنت موقدہ وہ ہوتی ہے جس کو چھوڑیں گے تو گناہ کا خطرہ ہے لیکن قابل ملامت ہوگا وہ شخص, اس کو برا بلا کہا جائے گا کہ برا کر رہا ہے. ایک رمضان کی ایک زینت تھی اور جو بالکل اس میں کوئی نبی کے احکامات کو جتنی آپ نے تاکید کی کوئی ویلیو نہیں دے رہا. اس کی میں آسان مثال دیتا ہوں. فجر کی 2 سنتیں یہ سنت موقدہ ہیں, واجب نہیں ہیں, لیکن کوئی چھوڑتا ہے کبھی ان کو؟ حتیٰ کہ ان کو سفر میں بھی نہیں چھوڑا جاتا. کوئی چھوڑے گا تو لوگ کہیں گے کیا کر رہا ہے بھائی, فجر کی 2 فرض 2 سنتوں کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں. اور آسان مثال دیتا ہوں, یہ میں اس لیے ڈیٹیل بیان کر رہا ہوں کہ آج کل کے اسکالرز نے سنت موقدہ کو بھی ڈکشنری سے نکال دی ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہوتا, مولویوں کی بنائی ہوئی چیزیں. اور آسان مثال دے کے بس میں درس کی طرف آتا ہوں. دیکھو فجر کی نماز میں لمبی قراءت کرنا یہ سنت ہے, ایسا ہی ہے نا؟ کبھی کسی امام کو آپ نے دیکھا کہ وہ فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں انا اعطیناک الکوثر پڑھے اور دوسری رکعت میں قل واللہ احد پڑھے؟ کبھی دیکھا پوری دنیا میں کہیں؟ سفر میں ایک الگ بات ہے, نارمل کسی مسجد میں دیکھا آپ نے؟ آپ سعودی عرب جائیں, فجر کی 2 رکعتیں ائمہ حرمین لمبی پڑھتے ہیں. ہماری مسجد میں دیکھ لیں, کہیں بھی دیکھیں, کچھ نہ کچھ اس کو طول دیا جاتا ہے. اور مغرب میں بہت دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا امام نے انا اعطیناک الکوثر پڑھی اور رکوع کر لیا. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, اگر وہ فجر میں بھی امام صاحب تلاوت میں انا اعطیناک الکوثر پڑھ لیں اور اگلی رکعت میں قل واللہ پڑھ لیں, نماز ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ بولو نا, ہو جائے گی. کوئی گناہ کیا اس نے؟ بھائی فرائض واجبات پورے کر لیے, لیکن ایسے امام کو چھوڑا نہیں جائے گا. انہیں کہا جائے گا بھی پراپر طریقے سے فجر کی نماز پڑھائیں. پراپر طریقہ یہی ہے کہ یہ انا اعطینا یا قل واللہ یہ مغرب کے لیے ٹھیک ہے, فجر میں قرات کو طول دیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر میں ہمیشہ لمبی قرات کی ہے. حتیٰ کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ فجر کی 2 رکعتیں ہیں ہی اس لیے تاکہ اس میں تلاوت زیادہ ہو. تو اب کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ فجر میں لمبی تلاوت واجب ہے, لیکن واجب نہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ چھوڑ سکتے ہیں, اس کو کرنی پڑے گی آپ کو لمبی قرات. کبھی ہو جائے اللہ ماشاءاللہ, کبھی تھکاوٹ ہو, کوئی مسئلہ ہو, سفر ہے تو ایک الگ بات ہے. نارملی یہ ٹھیک عمل نہیں ہے. تو سنت موقدہ کی ہم یہ تعریف کر سکتے ہیں کہ جو واجب تو نہیں ہے لیکن اسے چھوڑنا بھی ٹھیک نہیں. یہ بالکل ایک بیلنس رائے ہے سنت موقدہ کے بارے میں. تو اسی طرح یاد رکھو کہ تراویح بھی نبی نے اس لیے ترک کی تھی 3 دن کہ واجب نہ ہو جائے, فرض نہ ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ 6 نمازیں فرض ہو جائیں امت پہ, تو ترک کی اس نیت سے, لیکن اپنے عمل سے, اور صحابہ کرام نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ اس کی ویلیو اشراق اور اوابین کی طرح نہیں ہے, یا عام تہجد کی طرح بھی نہیں ہے, بلکہ اس کی تاکید بقیہ نمازوں سے زیادہ ہے. کیونکہ ہمیشہ صیام رمضان اور قیام رمضان کیا ملے ہوئے ہیں؟ ساتھ. حالانکہ تہجد تو پورے سال ہے بھائی,
تو اس لیے میرے دل میں اس کی بڑی ویلیو ہے اس نماز کی، اور میرے دل میں کیا اسلاف کے دل میں وہ. اور ہم تو بہت ہلکی نمازیں پڑھ رہے ہیں. صحابہ تابعین آ کے ہماری نمازوں کو دیکھیں نا، 1-1.25 گھنٹہ میں فارغ، وہ بولے بھائی یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ. ان کی جو تراویح ہوتی تھی، اتنی لمبی لمبی تراویح ہوتی تھی، وہ آدھی آدھی رات تک وہ کھڑے رہتے تھے، اور 20 سے زیادہ، بعض تو 20 سے بھی زیادہ، 41 رکعتیں بھی پڑھی گئی ہیں. 20 سے کم نہیں ملتا ہمیں. ایک روایت بس 16 کی ملتی ہے، اس میں بھی ہو سکتا ہے وہ رات کے پھر آخری حصے میں باقی 4 پڑھ لیتے ہوں، واللہ عالم. تو اس لیے وہ آپ نے بیان تسلی سے سننا بھی ہے اور اس کو آگے وائرل کرنا بھی ہے. جیسے ہی اپلوڈ ہو جائے نا، اور خاص طور پہ یورپ امریکہ میں جو کیونکہ علم وہاں کم ہے، تو وہ پھر متاثر ہو رہے ہیں. اب حرمین میں بھی 10 کر دی ہیں. 1400 سال میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ حرمین میں 10 تراویح ختم کر دی. تو جو حرمین میں جاتے ہیں 10 رکعتیں وہاں امام کے پیچھے پڑھیں، باقی پھر 10 رکعتیں اپنے ہوٹل میں آ کے یا وہیں مسجد میں چاہے اکیلے پڑھ لیں. جماعت سے ضروری نہیں ہے، جماعت سے فضیلت ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ 20 رکعتیں وہاں جا کے مکمل کریں. اس کو کبھی کبھار ہو جائے تو ایک الگ بات ہے، لیکن اس کا معمول نہیں بنانا چاہیے. تو اب چونکہ دین میں بہت زیادہ لوگوں میں سستی آ رہی ہے. ایک تھا ہم نے دیکھا جو تراویح پڑھنے والے لوگ ہیں، زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے. مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ جیل میں تھے جب رمضان، انگریز کی جیل میں، تو ان کے شاگرد بھی تھے، حافظ نہیں تھے یہ. جب رمضان آئے انہوں نے کہا بھائی یہ تو ہم تو تراویح تو رہ جائے گی ہماری، محلے میں تو ہم مسجد میں جا کے پڑھ لیا کرتے تھے، یہاں تو رہ جائے گی. حافظ دونوں میں سے کوئی نہیں تھا. صبح پارا یاد کرتے تھے اور شام کو سناتے، روزانہ ایک پارا حفظ کر کے. کہا تراویح نہیں ہم ناغہ کر سکتے. وجہ کیا تھی کہ اسلاف نے اس کا ناغہ نہیں کیا ہے بہت شدت سے. اور 8 رکعتیں کوئی ایک حضرت عمر سے جو روایت ہے نا کہ 8 رکعتیں پڑھائی ہیں، وہ تو مسترب روایت ہے، اس کی میں نے پوری تفصیل بیان کی ہے. باقی اس کے علاوہ اس کے ضعیف ہونے کی ایک یہ بھی دلیل ہے، اسلاف میں کسی سے موضوع من گھڑت روایت بھی نہیں ہے کہ 8 رکعت پڑھی ہو، کوئی موضوع من گھڑت روایت بھی نہیں ہے. تو یار یہ صحابہ تابعین، آپ ان سے زیادہ آگے نکل گئے ہو قرآن و سنت سمجھنے میں. کہتے ہیں اصل 8 سنت ہے، ان کو نہیں پتا تھا اصل کتنی سنت ہے. اس لیے میری نظر میں اس کی ویلیو ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس میں جو سستی ہوتی ہے نا، شروع میں بڑا جوش ہوتا ہے، 2-4 دن کے بعد پھر میں نے دیکھا ہے لوگ کھڑے ہوئے ہیں کہ یار کب رکوع ہوگا، ایسے کھڑے پھر گن رہے ہوتے ہیں، یار کوئی یوں کر رہا ہوتا ہے، کوئی یوں کر رہا ہوتا ہے. تو کوئی بات نہیں، اسی طرح پڑھ لو، تھکاوٹ سے پڑھ لو. اسلاف کی سنت زندہ ہو جائے، صحابہ تابعین کی، نبی کی. اور نبی نے جو قیام رمضان کا حکم دیا، اس قیام رمضان کی نماز سے کنایا ہے، اس میں رکوع بھی زیادہ، سجود بھی زیادہ. تو اللہ کو یہ ادا پسند آئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا تصفون کما تصف الملائکہ، فرشتے جب اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں وہ بھی صف بنا کے کرتے ہیں. تو اللہ کو نمازوں کی صفیں سب سے زیادہ محبوب. ایک جہاد کی صف جو اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے، اور دوسری نمازوں کی صف، یہ اللہ کو بہت محبوب ہے. تو اللہ اگر دکھانا شروع کر دے نا میں تمہیں اس عبادت پہ کیا اجر دے رہا ہوں، تو مسجدوں میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ہو. سمجھ رہے ہو؟ اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کون ہے جو نبی کی اتنی تاکیدات کے ساتھ قیام رمضان کے لیے مسجد میں آیا ہوا ہے، اور کون ہے جو گھر میں ٹی وی کے آگے بیٹھا ہوا ہے. یہ اللہ نہیں دیکھ رہا کیا؟ بے شک یہ جوائیاں لے رہا ہے، تھکاوٹ ہے، کبھی ایک پاؤں پہ کبھی دوسرے پاؤں پہ، لیکن بھاگتا نہیں ہے. صحیح ہے نا؟ اللہ کا حکم سمجھ کے کھڑا ہوا ہے. تو اللہ کو ہی پتا ہے. کچھ لیٹے ہوئے ہیں شربت پی کے گھروں میں، جیسے مردہ لاشیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، پڑے ہوئے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، گٹکے کھا رہے ہیں، باہر گھوم رہے ہیں. اللہ وہ بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ ان کو بھی دیکھ رہا ہے کہ اپنے نفس پہ جبر کر کے یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. تو ام نجعل المتقین کالفجار، قرآن کہتا ہے دونوں برابر ہو سکتے ہیں. تو اس لیے غیب کے معاملہ ہے، تو غیب میں جو چیز ہوتی ہے اس میں موٹیویشن نہیں مل رہی ہوتی، لیکن اللہ چاہتے ہیں میرے وعدوں پہ یقین کر کے تم عبادت کر لو، میرے وعدوں پہ یقین کر کے، بغیر دیکھے. دکھا دیا تو پھر مزہ نہیں. اگر جلیبیاں بٹ رہی ہوں تو سارے آ جائیں گے نا. کیا خیال ہے؟ چلیں بھائی آج بیان ذرا مختصر ہوگا، مجھے کہیں بہت ضروری کام سے جانا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مکمل کر دیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ کے کھینچی اور فرمایا کہ آپ نے اس قوم کو روکا کیوں نہیں جب یہ بچڑے کی عبادت کر رہے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، اے میرے بھائی نہ میری داڑھی پکڑیں نہ میرے سر کے بال پکڑیں. اور مجھے ڈر تھا کہ یہ اختلاف میں پڑ جائیں گے، میں نے روکا لیکن یہ مانے نہیں. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ برائی سے روکنا ایک حد تک ہے. جب آپ کو اندازہ ہو کہ اس پہ اثر بھی نہیں ہو رہا اور الٹا فساد ہو رہا ہے تو پھر خاموشی اختیار کر لی جائے، کسی کے پیچھے نہ پڑا جائے. ہارون علیہ السلام کوئی تلوار لے کے ان کی گردن تو اڑا نہیں سکتے تھے، انہوں نے سمجھا دیا، کئی دفعہ سمجھایا ہوگا
نہیں مانے تو چھوڑ دیا ہوگا اپنے حال پہ. پھر اللہ نے حکم دیا جو جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی ان کو قتل کیا جائے. وہ ان کی توبہ یہ کہ وہ خود اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کر دے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری جادوگر کو بلایا کہ تو بتا بھی تیرے ساتھ کیا ہوگا جو تو نے یہ کیا ہے نا, یہاں ایک جادو کیا ہے. تو قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول. کہتے ہیں جو جبریل تھے ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی مٹی میں نے نکالی اور وہاں سے میں نے مٹھی لی. فنبذتها, اس کو میں نے آگ میں, یا جو سونے کا بنایا تھا اس نے بنی اسرائیل کا سارا سونا جمع کر لیا. اس وقت مال غنیمت حلال نہیں تھا, ویسے بھی یہ مال غنیمت تو تھا نہیں ہے, تو اللہ نے عذاب سے ان کو تباہ کیا تھا. تو وہ پگھلا کے میں نے اس میں وہ مٹی ملائی ہے اور ایسے میں نے جادو کیا. وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي, میرے دل نے میرے لیے ایک کام نکالا تھا کہ یار کچھ یونیک کر کے دیکھتے ہیں, کچھ نیا ہو جائے. صحیح ہے نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بد دعا دی. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. جا تجھے ایسی بیماری لگے گی تو ساری زندگی لوگوں سے کہتا رہے گا مجھے مت چھوؤ. کوڑ کی بیماری نا, اس میں ہمیشہ دور بھاگتا ہے لوگوں سے, لوگ بھی دور بھاگتے ہیں کہ بیماری, کیونکہ یہ متعدی ہے نا, ایک دوسرے سے لگتی ہے. کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو ویکسینوں کی وجہ سے دنیا سے جڑ سے خاتمہ ہو گیا ہے. ہمارے ہاں دیندار طبقے میں نا بعض لوگوں میں نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے. وہ سمجھتے ہیں انگریز جو کام کر رہا ہے غلطی کر رہا ہے. نانا بھائی, انہوں نے میڈیکل سائنس میں ترقی کی ہے تو کچھ میڈیسن ایسی بنا لی ہے جس سے مسلمانوں کو بھی فائدہ ہوا ہے, تہجد گزاروں کو بھی, مولویوں کو بھی فائدہ ہوا ہے. چیچک کے داغ ختم ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ تو یہ ویکسین کی وجہ سے. ورنہ چیچک کے داغ کیسے پوری زندگی کے لیے چہرہ بگڑ جاتا تھا, اب چیچک دنیا سے ختم ہو گئی ہے اس ویکسین کی وجہ سے. اسی طرح کوڑ کی بیماری بھی ختم ہو گئی ہے, یہ جو پہلے زمانے میں ہوا کرتی تھی یہ ویکسین کی وجہ سے ختم ہوئی ہے. تو ہمارے ہاں بس کچھ لوگ ہیں یہ ویکسین میں, یہ قطروں میں, یہ فلانے میں, یہ کمپنی میں, یہ اور ویسے ایسے زہر لے کر آ رہے ہوتے ہیں اس میں کہ اللہ کی پناہ ہے. تو اتنا زیادہ منفی مت سوچا کرو, کچھ بہت زیادہ ہو جاتا ہے ہمارے. تو اب پولیو کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, پوری دنیا سے پولیو ختم ہو گیا, ہمارے یہاں سے نہیں ہو کے دے رہا, کیونکہ ہر 4 دن کے بعد کسی کی تحقیق آ جاتی ہے کہ اس میں کیا ہے, کچھ جراثیم ہے. ایک دفعہ پلا کے ختم کرو دنیا سے تاکہ حکومت پلانا چھوڑ دے. جب یہاں زیرو ہو جائے گا نا پولیو, تو حکومت کو کوئی شوق نہیں ہے زبردستی پلانے کا. لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں زبردستی کیوں پلا رہے ہیں, اتنے اچھے کیوں, وہ اپنے لیے پلا رہے ہیں. ان کو پتا ہے ایک مریض بھی دنیا میں رہا وہاں وہ پولیو پھر پوری دنیا میں پھیلائے گا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ایک پولیو کا پیشنٹ بھی رہ گیا نا, دوبارہ سے پولیو کا پوری دنیا میں پھیلا دے گا. آگے چلتے ہیں ہم. یہ اس ٹاپک آج میں بہت زیادہ دائیں بائیں چلا گیا ہوں, لیکن خیر ہے, چلتا ہے. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفا. اور کہے تو دنیا کی سزا ہے اور ایک دن ایسا آنے والا ہے جس کا اللہ نے تجھ سے وعدہ کیا, وہ حساب و کتاب کا دن, اور اللہ اس میں وعدہ خلافی نہیں کرے گا. وہ جہنم کی سزا الگ ہے تیرے لیے. وانظر الى الہک الذی ظلت علیہ عاکفا. سب سے مزیدار کام یہ ہوا ہے جو میں عاملوں کے ساتھ کرنے کا بولتا ہوں آپ لوگوں کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو نے جو خدا بنایا ہے نا, جس کو تو نے کہہ دیا معبود, اور بنی اسرائیلی وہ ایسے معتکف بن کے بیٹھے رہتے تھے اس کے ارد گرد نا, ایسے کر کے بچڑے کے ارد نا, ایسے کہ کوئی کالی ماتا ہے, کوئی پہنچی بھی چیز ہے. ویسے تو گولڈن ماتا تھی, وہ سونے کا تھا نا, گولڈن ماتا ایسے یوں کر کے بیٹھے رہتے تھے. جو لوگ پتھروں کو پوجتے ہیں اسی طرح کی عبادت ہوتی ہے نا. میں نے تو وہاں میانمار میں دیکھا, برما میں, ایک بت کے سامنے ایسے پہلی دفعہ میں نے لائیو دیکھا, ایسے بیٹھے ہوئے. میں نے کہا خیر اللہ بچائے ہمیں اس مصیبت سے. تو کہا کہ ظلت علیہ عاکفا, جس کے گرد تم سب بیٹھے ہوئے تھے نا, ابھی دیکھو میں اس کا کرتا کیا ہوں. لنحرقنہ, جلایا اس کو آگ میں, ثم لننسفنہ, پھر اس کی راکھ کو دریا میں بہا دیا, بیڑا غرق کر دیا ان کے معبود کا. یہ میں کیوں اتنی اہمیت سے بیان کر رہا ہوں؟ وہم اور توہم پرستی اس کے بغیر نکلتی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ توہم پرستی جو ہے نا کہ شاید کچھ ہو جائے, بھائی کچھ تو ہے نا, کوئی روح آئی ہوئی ہو اس میں. تو یہ جو عامل لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا یہ جادو ہے تمہارے اوپر اور میں یہ کر دوں گا, میرے ہاتھ میں جنات ہیں اور میرے پاس موکل ہیں اور میرے پاس ہمزاد ہیں اور میں یہ کر دوں گا اور میں وہ کر دوں گا, تو آپ نے میرے بیان سنے ہوئے ہوتے ہیں, آپ کہتے ہیں نہیں مفتی صاحب نے کہا عاملوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے. لیکن یار جادو تو برحق ہے نا. اندر دل میں کیا ہو رہا ہوتا ہے, تھوڑا تھوڑا ڈر بھی, یار اتنے لوگ بے وقوف تھوڑی ہیں, تو تعویذ لینے میں حرج کیا ہے. یا پھر یہ کہ ایسا نہ ہو کہ کچھ نقصان ہو جائے, یہ موکل بھیج دے. اس کا حل یہی ہے, اب آگ میں تو پھینک نہیں سکتے, گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے,
نہ اس کو جلا کے، وہ تو ہندو کرتے ہیں، وہ جلا کے ایسے کر دیتے ہیں، آپ نے رکھ کے کیا مارنا ہے؟ چما. بولا تیرے باپ میں دم ہے نا، جتنے موکل، جتنے حمزات، جتنے چڑیلیں، جتنے جن مسجد میں، وہ گالی، مذہب خدا کی قسم یہ مزہ نہیں آ رہا ہے. یہ اکیلے میں آنا، یہ جذبات جو ہے نا، یہ پھر قابو پا کے میں بیان کر رہا ہوں، یہ میں ان کی تعظیم کر رہا ہوں، یہ رسپیکٹ دے رہا ہوں. جو گالی آپ کے پاس ایسی ہے جو آپ نے رکھی ہوئی ہے، پھر سسرال آ گیا، استغفر اللہ، جو آپ نے گالی سنبھال کے رکھی ہوئی ہے کہ میں کسی اس شخص کو دوں گا جو آپ کی نظر میں اس سے گھٹیا کوئی ہو نہیں سکتا، وہ والی گالی آپ نے اس کو پارسل کر دی. اس کانفیڈنس کے بغیر آپ عاملوں کے شکنجے سے نہیں نکل سکتے. میں کیوں نکلا ہوا ہوں؟ بھائی میرے اوپر جادو نہیں کرتے ہوں گے یہ، میں اتنا ان کے خلاف بولتا ہوں، کیا خیال ہے؟ فلیتے پلیتے پڑھائیاں دھمکیاں، پہلے تو قتل تک کی دھمکیاں دیتے رہے مجھے، تو میں اور ان کے خلاف اب روکا ہوا ہے میں نے بہت مشکل سے. تمہارے باپ میں دم ہے، تم کرو نا یار، کرو نا، بھیجو نا ان بغیرتوں کے پاس. نہ کوئی چڑیل ہے نہ بھوت ہے، یہ ذہن میں رکھنا، یہ الو بناتے ہیں. اور میں پھر کانفیڈنٹلی کہہ رہا ہوں، میں 2 نمبر عاملوں کے خلاف نہیں ہوں، یہ یاد رکھنا. میں ان کے خلاف ہوں جن کو تم 1 نمبر سمجھتے ہو. 2 نمبروں کو تو میں لفٹ ہی نہیں کراتا، وہ تو لفٹ تو ان کو بھی نہیں کراتا، لیکن ان سے بولتا بھی نہیں ہوں میں ان کے خلاف. یہ جو کہتے ہیں نا مفتی صاحب ایکچولی 2 نمبر لوگ بھی بہت ہیں، بھائی 2 نمبر ہی ہیں، 2 نمبر لوگ بہت ہیں. میں ان عاملوں کی بات کر رہا ہوں جو رائے کا مقیم ہے، جو تبلیغی ہے، جو دیوبندی ہے، جو بزرگوں کا مجاز ہے، صحبت یافتہ ہے، خلیفہ ہے بزرگوں کا، وہ الو بنا رہا ہے. ہاں ایک فیور میں دیتا ہوں، سارے 2 نمبر نہیں ہوتے، ان میں سارے 2 نمبر نہیں ہوتے. 1% ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے ہوتے نیک ہیں لیکن اتنے کھسک چکے ہوتے ہیں عملیات کر کر کے کہ اوپر کی کھوپڑی بالکل 180 ڈگری پہ گھوم گئی ہوتی ہے. ویسے تو 180 پہ گھوم کے واپس نہیں آ جائے گی، 90 نہیں سوری، ہاں 180 پہ صحیح ہے، وہ 360 ہوتے ہیں. لیکن ویسے بھی اگر 360 پہ گھوم کے واپس آئے تو وہ والی کنڈیشن تو نہیں ہے نا، یہ تو گھوم کے واپس آئی ہے نا. تو 180 فی الحال ہم 180 سمجھ آسانی سے آ جاتے، 360 پہ گھماؤں گا تو وہ پھر سمجھے گا کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں گھوم کے. تو 180 ٹھیک ہے. تو یہ عملیات کرتے ہیں، کسی نے ان کو بتا دیا تو فجر کے بعد یہ پڑھو، ظہر کے بعد یہ پڑھو کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے کیا ہو جاتی ہے؟ کھوپڑی کھسک جاتی ہے، پاگل ہو جاتے ہیں. میں نے نیک لوگوں کی بات کر رہا ہوں، وہ پاگل ہو گئے ہیں. پھر ان کو ایسا لگتا ہے اس پہ موکل، اس پہ چڑیل، حمزہ، وہ بےچارا پاگل ہو گیا. میرے ہے وہ نیک آدمی لیکن ہو کیا گیا ہے؟ پاگل. تم تھوڑی پاگل ہو. کبھی دنیا میں کسی پاگل سے بھی علاج کرایا جاتا ہے؟ علاج ہمیشہ ان لوگوں سے جن کو جو نارمل، اور نارمل کو آپ کے ساتھ کوئی نہ جن نظر آئے گا نہ چڑیل، کیونکہ جن اور چڑیل کے لیے جو فریکوینسی چاہیے نا، وہ فریکوینسی انسانوں کے پاس ہے ہی نہیں. اگر اس کو نظر آ رہا ہے اس کا مطلب اس کی فریکوینسی کیا ہو گئی ہے؟ آؤٹ ہو گئی ہے. اس کو کیا کرنا ہے؟ ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہے اس کو. تو پاگل ہو گیا. تو میرے سے سیکھو یار، میں صبح و شام ان کو گالیاں دیتا ہوں، تمہارے میں دم ہے تو تم آؤ اور کچھ کرو. تو آؤ تو کچھ کیا انہوں نے، اور انشاءاللہ ویسے بھی نہیں کر سکتے. ہاں اللہ کسی کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کسی کا باپ نہیں روک سکتا بھائی، اور اللہ فائدہ پہنچانا چاہے تو کسی کا باپ بھی رکاوٹ نہیں بن سکتا. تو یہ جتنے ہیں نا چغتائی مغتائی اور یہ فلانے ڈمکانے اور یہ سب تم لوگ جیسے لوگوں بیوقوف بنانے کے لیے ناخنوں پہ تیل لگا لو اور یہ کر لو اور فلانا کر لو ڈمکانا، یہ منجن. اور میرے سامنے آگے خدا کے لیے مت تعریفیں کیا کرو. بہت مشکل سے اپنے آپ کو روک کے رکھوں. موسیٰ علیہ السلام نے چماٹا مارا تھا نا، اس سے تو بندہ ویسے ہی مر گیا تھا. تو وہ نے تو اس ارادے سے مارا تھا کہ مرے نہیں، میں تو اس ارادے سے ماروں گا کہ مرے کمبخت. چلو آج سارا درس عاملوں کی نظر ہو گیا، لیکن کوئی بات نہیں، ایک بات بھی ہو جائے، کام کی ہو جائے، یہ بہت اچھی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ایسے نہیں کیا کہ دیکھو اب ان کا معبود ہے تو کچھ ہے نا، اور بنی اسرائیل کو کہا کہ اب اس کو احترام کے ساتھ تو ایسا برد کر دو اس کو. تو کچھ بھی نہیں بھائی، نہیں بوس نہیں، کچھ اور الگ ایک لفظ تھا میں بھول گیا، بڑا کامن، سمندر برد کچھ ایسا لفظ تھا، بڑا مہذب سا لفظ تھا. تو اب اس کو ہم اٹھا کے یوں کر دینا. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جلا کے اس کی راکھ کو میں کہاں پھینک دوں گا؟ پانی میں، بالکل ہی واٹ لگا دوں گا اس کی، تو تاکہ ان کے دل سے نفرت نکلے. اور بعض علماء نے کہا ہے کہ جو اللہ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا نا گائے ذبح کرو، اس میں بھی یہ حکمت تھی کہ گائے کا تقدس تھا ان کے دلوں میں بہت عرصے سے، گائے کا تقدس. تو تقدس نکالنے کے لیے کہ گائے ہے، یہ دودھ دے اچھی بات ہے، نہیں دے کاٹ کے کھا جاؤ، کوئی مقدس نہیں ہے. اب مشرک جو ہے نا، اب دیکھو جو گائے کو مقدس مانتا ہے وہ اگر اسلام بھی قبول کر لے تو کچھ وقت تو اس کے دل میں رہے گا نا تقدس.
ساری زندگی جس نے گائے کے سامنے یوں کیا اور ساری زندگی اس کو ماتا کہا اور ساری زندگی اس کے سامنے سجدے کیے ہوں، اس کو مقدس مانا ہوا، اگر اسلام قبول بھی کر لے تو بھی تھوڑا سا تو رہے گا کہ یار بہرحال مقدس ہے۔ اسلام کہتے ہیں نہیں، جب اسلام میں کنورٹ ہوئے ہو تو مکمل کنورٹ ہونا پڑے گا، تو پھر اسلام اس سے وہ کام کروائے گا کہ تمہارے دل سے اس کا تقدس نکلے۔ پھر اسلام کہے گا تم نے بکرا نہیں کاٹنا، تم نے اونٹ نہیں نہر کرنا، تم نے قربانی میں کیا کرنا ہے؟ گائے۔ تقدس نکالو۔ آپ کہہ سکتے ہو یہ تو بیچاری گائے پہ ظلم ہے کہ وہ اتنی پیاری چیز ہے، اس کا تقدس کیوں نکالا جا رہا ہے؟ قرآن میں اللہ نے بتا دیا وَسَخَّرَ لَكُمْ، ساری کائنات سروینٹ ہے، مسخر ہے۔ آپ کا جو نوکر ہے نا وہ آپ کے لیے مسخر ہوتا ہے، سروینٹ ہوتا ہے، تو سروینٹ مقدس نہیں ہوتا۔ یہ ساری کائنات میرے اور آپ کی خدمت کے لیے بنی ہے۔ گائے کو مقدس ماننے میں گائے کی تعظیم نہیں ہے، انسانیت کی توہین ہے۔ آپ گائے کی تعظیم کے ذریعے انسان کو کیا کر رہے ہو؟ گرا رہے ہو۔ اسلام جب حکم دیتا ہے نا گائے ذبح کرو، تو وہ گائے پہ ظلم نہیں کر رہا، وہ انسان کو وہ ویلیو دے رہا ہے، وہ مقام دے رہا ہے جو انسان کا ہے، کہ یہ ساری کائنات غلام ہے کس کی؟ انسان کی غلام ہے۔ تو ہم گائے کی توہین کا شوق نہیں ہے، ہمیں انسانیت کو عظمت دلانے کا ہمیں شوق ہے کہ یہ سب کس کے لیے بنے ہیں؟ تمہارے لیے بنے ہیں۔ یہ تمہاری رسپیکٹ کا تقاضا یہ ہے کہ جب تمہیں دل چاہے تو کاٹ کے کھا جاؤ، جب تمہیں دل چاہے دودھ نکال کے پی جاؤ۔ ہاں ظلم نہ کرو، تکلیف نہ دو اس کو۔ ذبح بھی ایسے کرو کہ جس سے تکلیف کم سے کم ہو۔ پال رہے ہو تو اس کے کھلائی پلائی کا خیال کرو، بھوکا نہ مار دو اس کو، تکلیف سے دور رکھو اس کو۔ یہ ساری احسانات تو ہیں، لیکن یہ کہ جب ہیں تمہارے لیے بھائی۔ اب اگر تم نے کاٹ کے نہیں کھایا، بوڑھی ہو جائے گی تو کسی کے کام کی نہیں رہے گی۔ کیا خیال ہے؟ وہ چنگم جیسا گوشت ہو جائے گا۔ میں نے بتایا نا بقرعید پہ ایک دفعہ ہم بکرا لینے گئے تھے تو اس قیمت پہ گائے لے آئے اٹھا کے، لیکن وہ پھر گائے اللہ کی پناہ، وہ 8 دانت کی گائے تھی، پھر وہ لمبا واقعہ ہے، چھوڑو۔ تو اس لیے علماء نے کہا ہے ہاں کسی کے مذہب کا مذاق نہیں اڑایا جائے گا، جب تک وہ ہندو ہے، جب تک وہ اپنے مذہب میں ہے تو اس کے سامنے اس کے معبود کو برا نہیں کہا جائے گا۔ اس سے قرآن نے منع کیا ہے، کیونکہ قرآن نے کہا تم ان کے خداؤں کو برا کہو گے تو وہ تمہارے خدا کو برا کہیں گے، لیکن جب وہ اسلام میں کنورٹ ہوگا تو پھر اسلام میں تمام لوازمات کے ساتھ آئے گا، تو اس سے کو سب سے پہلے حکم کیا دیا جائے گا؟ گائے ذبح کرو، گائے ذبح کرو، اس کو کھا لو۔ ذبح کر ایسے ہی نہیں بلا وجہ جانور کو مارنا جائز نہیں ہے، یعنی کھانے کے لیے، تو ذبح کرو اور کھاؤ، ٹھیک ہے، تاکہ تقدس اس کے دل سے نکلے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ کیا کہ تقدس نکالنے کے لیے اس بچڑے کی ایسی کی تیسی کر دی۔ پھر فرمایا ان الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، بنی اسرائیل کو بتایا تمہارا معبود صرف وہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وسع کل شیء علما، ہر چیز کو اس کا علم محیط ہے۔ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، پھر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھو ہم کیسے پہلے لوگوں کی خبریں آپ کو سناتے ہیں جن کی پہلے آپ کو خبر نہیں تھی۔ یہ تو جی یہاں سورہ طٰہٰ میں مکمل ہوا ہے، لیکن سورہ اعراف میں اس سے بھی زیادہ تفصیل ہے، وہ بھی پھر انشاءاللہ ہم کسی وقت بیان کریں گے۔ آج بیان ہو نہیں سکا، مجھے تشنگی رہ گئی، تفسیر نہیں ہوئی آج زیادہ، میں وہ تراویح پہ زیادہ چلا گیا، اور عاملوں کی واٹ تو آپ کو پتہ ہے میرا ایسا، مجھے اس سے اب دیکھو اگلے 5 دن کے لیے انرجی مل گئی ہے مجھے، بہت دنوں سے صحیح طرح بولا نہیں تھا، تو میں ایسی سب مجھے پتہ نہیں آج مجھے اتنی ویکنس کیوں ہو رہی تھی، آج روزہ بھی بہت زیادہ لگا ہے اور اتنی ویکنس تھی، تراویح بھی نہیں صحیح طرح سے پڑھائی جا رہی تھی، تو اب مجھے پتا چلا کہ بہت دنوں سے میں نے گالیاں دی نہیں ہیں، تو الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہو ایک چہرے پہ رونق آ گئی، میرے ایک جسم میں کیا آ گئی، طاقت آ گئی ہے۔ تو آج تفسیر نہیں ہو سکی تو یہ اچھا نہیں ہوا، لیکن عاملوں کے گالیوں والا جو کام ہے اس سے